السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سامعین کرام، آپ یہ سن کر کے حیران ہوں گے آج ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے کے لیے پیغام بھیجا کہیں پر کہ جی آپ کی بیٹی سے ہم رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہاں زیادہ تر ترجیح یہ دی جاتی ہے بیٹا کیا کام کر رہا ہے، جاب کر رہا ہے یا اپنا ذاتی کام ہے، منتھلی اس کی کیا آمد ہے، کتنا کما رہا ہے، گھر اس کا الگ سے ہے یا نہیں، یا اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی وہیں پر ایک کمرے میں رہے گا۔ یہ ظاہری ان چیزوں کو دیکھ کر کے وہ لڑکا نیک ہو، نماز روزے کا پابند ہو، اللہ کا ڈر اور خوف رکھنے والا ہو، ہم اس کو نہیں دیکھتے، بلکہ ہم تو دنیا کی دولت دیکھتے ہیں۔ بھائی اگر وہ لڑکا کروڑوں میں کھیلنے والا ہے، شادی کے بعد دیوالیہ نکل گیا، کیا کرو گے؟ تمہارے وہ کروڑ کہاں جائیں گے؟ وہ جو دیکھا ہے تم نے، تمہاری بیٹی کیسے اس کے ساتھ رہے گی؟ پھر لڑائی جھگڑے ہوں گے سارے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا واقعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا، جاؤ فلاں گھر میں جا کر کے کہنا جی میں پیغام لے کے آیا ہوں آپ کی بیٹی کے لیے۔ آ گئے وہاں پر، سنی بات ان کی ساری، معلومات لی، پتہ لگا کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، اور لڑکی بیٹھی ہوئی اندر پردے میں سارا سن رہی تھی۔ اس نے اپنے ماں باپ سے کہہ دیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے پھر اور کسی چیز کو مت دیکھو، یہ کیا کام کرتا ہے، کیا جاب ہے، کیا آمدنی ہے، کیا گھر ہے، کچھ مت دیکھو، یہ دیکھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہاں آپ کے گھر تک بھیجا ہے، میں تیار ہوں اس سے نکاح کرنے کے لیے۔ نیک لڑکیاں، صالح لڑکیاں، اللہ والی لڑکیاں، اللہ کا ڈر اور خوف رکھنے والی بچیاں ایسی ہوا کرتی ہیں، لیکن آج بچوں کے ماں باپ بھی اور ان کے بیٹے اور بیٹیاں بھی، ان کی نظر دنیا کی طرف ہوتی ہے۔ اس سے ہم کو گریز کرنا ہے۔ آپ کو یہ بتا دوں میں، ریاض کا واقعہ ہے۔ ایک نابینا شخص ہے اور جوان ہے، اس کا باپ بوڑھا ہے اور فقیر ہے۔ وہ باپ گلیوں میں گزرتا ہوا بھیک مانگا کرتا تھا، بیوی ہے اور ایک بیٹا ہے بس، اور بیٹا نابینا ہے۔ مسجد میں پہنچا، دیکھا وہاں درس ہو رہا تھا، وہاں بیٹھ گیا سننے کے لیے۔ اس کو اتنا پسند آیا، روزانہ وہ وہاں بیٹھ کے شیخ صاحب کا درس سنا کرتا تھا، ایک عالم کا۔ سنتے ماشاءاللہ، اور آپ کو معلوم ہے کہ جو نابینا ہو ان کا حافظہ کتنا تیز ہوا کرتا ہے۔ ایک روز شیخ صاحب نہیں آئے، بیمار تھے۔ لوگوں نے حافظ جی سے کہا آپ کچھ بیان کر دیں۔ حافظ جی نے بیان کرنا شروع کر دیا، لوگوں نے بڑا پسند کیا۔ تو وہ شیخ صاحب جب بھی سفر پر جاتے یا کوئی بیمار ہوتے، عذر ہوتا، نہ آ پاتے، تو یہ حافظ جی نابینا یہ درس دیا کرتے تھے، لوگ بڑا پسند کرتے تھے۔ ابا سے کہا کہ میری شادی کر دو۔ ابا نے ڈانٹ دیا، خبردار، چپ کر جاؤ، کمانے کے لائق ہے نہیں، میں اکیلا یہ مانگتا پھرتا ہوں، تجھے مشکل سے پال رہا ہوں، اور تو کہہ رہا ہے میری شادی کر دو، بیوی آئے گی، کل کو بچے ہوں گے، کہاں سے کھلائیں گے؟ چپ کر گیا بیٹا۔ کچھ عرصے بعد پھر کہا، پھر انکار ہو گیا۔ پھر ایک رات اللہ کی بارگاہ میں قیام کیا، رکعتیں پڑھی کچھ، اور اللہ سے دعا کری، اور رو رو کر کے، اور کیا مانگا؟ بخشش، مغفرت، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں بڑا گناہ گار ہوں، میں بڑا خطا کار ہوں۔ اور کچھ نہیں مانگا، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا۔ اور جب دعا ختم ہوئی وہیں لیٹ گیا، آنکھ لگی، خواب دیکھتا ہے کہ آسمان سے ایک سفید
خیمہ آیا ہے اور اس کے اوپر آ کر کے پڑ گیا ہے۔ اب بڑا گھبرایا ہوا اٹھا، اس نے اپنے شیخ صاحب کو جا کر کے بتایا کہ جی بڑا عجیب سا خواب دیکھا ہے میں تو ڈر گیا ہوں، یہ کیا ہے؟ جب وہ خواب بتایا تو شیخ صاحب نے جو عالم دین تھے انہوں نے کہا بھائی ایسا لگتا ہے کہ تو نے رات کو اللہ سے رابطہ کیا ہے، معافی مانگی ہے، استغفار کیا ہے بہت زیادہ۔ کہنے لگا ہاں جی بات تو یہی ہے۔ کہا خوش ہو جا، اللہ تعالیٰ تیری شادی کے لیے، تیرے رشتے کے لیے بڑے سے بڑا امیر گھرانہ اس کی لڑکی تجھے عطا کرے گا، اور جا تو فلاں وزیر ہے اس کے گھر پر جا اور جا کر کے پیغام دے۔ وہ تو بڑا خوش ہو گیا، وہ معلوم کرتے کرتے اور لکڑی ٹیکتے وہاں اس کے گھر پر پہنچ گیا، دستک دی، وہ وزیر صاحب آئے، باہر بلا کے اندر بٹھایا، بات چیت ہوئی، اس کو قہوہ وغیرہ جو پلانا تھا پلایا، پوچھا حافظ صاحب کیسے آنا ہوا؟ کہا میں آپ کی بیٹی کے لیے اپنا رشتے طے کرنے کے لیے درخواست کر رہا ہوں۔ تو شیخ صاحب، وہ وزیر صاحب، وہ بھی بڑے عالم تھے، انہوں نے تھوڑا سا سوچا اور کہا کہ اچھا میں بیٹی سے معلوم کرتا ہوں، اگر بیٹی راضی ہوئی تو بسم اللہ۔ اندر گئے، بیٹی سے پوچھا کہ بیٹی وہ شہر میں جو فلاں فقیر ہے نا، اس فقیر کا بیٹا جو نابینا ہے وہ فلاں شیخ کے درس میں بیٹھتا تھا اور وہیں پر اب درس بھی دیتا ہے کبھی کبھار، وہ تمہارے سے لیے رشتہ طلب کرنے کے لیے آیا ہے، کیا خیال ہے تمہارا؟ بیٹی نے برملا کہا ابا جان میں راضی ہوں، بسم اللہ کیجئے۔ بیٹی نے کیا دیکھا؟ اس کی آنکھیں نہیں دیکھیں کہ یہ بینا تو ہے ہی نہیں، نابینا ہے، یہ جاب تو کرتا نہیں ہے، کوئی کام کاج کا نہیں ہے، میں وزیر کی بیٹی ہو کر کے میں کیسے اس کو قبول کر لوں؟ نہیں، اللہ والی تھی وہ لڑکی بھی، اس کے ماں باپ بھی اللہ والے تھے کہ جنہوں نے کہا کہ بیٹی سے پوچھ لیں، اگر اس کو منظور ہے تو بسم اللہ۔ بیٹی نے بھی بسم اللہ کر دی۔ اب باپ نے آ کے خبر دی کہ بھائی ایک مکان دیکھ لو پورے شہر کے اندر، جو تمہیں پسند ہو وہ مجھے بتاؤ۔ لڑکی کے باپ نے وہ مکان بھی خرید کے اس کو دے دیا، اس کے نام کر دیا، اپنی بیٹی کا نکاح بھی اس سے کر دیا۔ یہ ہیں اللہ والے، یہ ہیں متقی، یہ ہیں اللہ کا ڈر اور خوف رکھنے والے، دنیا کو نہیں دیکھتے۔ کروڑ پتی سے شادی کری اور معلوم یہ ہوا کہ 1-2 مہینے ہی گزرے تھے طلاق تک کی نوبت آ گئی۔ جی میرے سامنے ایسے کیس آئے ہیں طلاق کے کہ یہ بھی کروڑ پتی اور وہ بھی کروڑ پتی، دونوں پارٹیاں کروڑ پتی، اور اپنے بیٹے اور بیٹی کا نکاح ہو گیا، کر دیا گیا، چند مہینے گزرے طلاق ہو رہی ہے، خلا لی جا رہی ہے، لڑائی اور جھگڑے ہو رہے ہیں۔ سادگی کو پسند کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، اسلام ہم کو یہ بتاتا ہے بیٹا بیٹی جوان ہو جائے، اب ان کا کف دیکھ کر کے جلد سے جلد ان کا نکاح کر دو، شادی کر دو، رشتہ قائم کر دو۔ ہم تو 30 سال تک بیٹی کو بھی اور بیٹے کو بٹھا کر کے رکھتے ہیں، نہیں جی جب تک ملازمت نہیں ہوگی ہم نہیں کریں گے، اور ابھی وہ بچہ ہے اور فلانا ہے ڈھمکا ہے۔ نہیں، میرے والد صاحب 20 سال سے لے کے 25 سال کی عمر میں بیٹوں کی ہر ایک کی شادی کر دیا کرتے تھے، اور بیٹیوں کی اور پہلے شادی کر دیا کرتے تھے۔ الحمدللہ سب آباد، سب اپنے اپنے گھروں میں۔ اصل ہم کو دین دیکھنا ہے، اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کا انتخاب 4 چیزوں سے ہوتا ہے، یا تو اس کی دولت دیکھی جاتی ہے، مال دیکھا جاتا ہے، یا اس کا حسب نسب دیکھا جاتا ہے، یا اس کا حسن و جمال دیکھا جاتا ہے، یہ یا دینداری۔ تو فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، آپ نے یہ تعلیم دے دی، دینداری کو دیکھ کر کے کامیابی حاصل کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے تم۔ دینداری کو اصل مقدم رکھو، باقی تو دنیا اللہ نے جتنی جس کے قسمت میں لکھی ہے وہ ملنی ہی ملنی ہے، لیکن دینداری کو تم فوقیت دو گے تو انشاءاللہ تعالی تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور آخری بات، بڑی عمدہ بات، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ میں ملتا ہے، رات کو گشت کر رہے تھے اپنے دور خلافت میں،
ایک مکان کے پاس سے گزر رہے تھے، آواز آئی بیٹی دودھ دھو لیا؟ ہاں جی دھو لیا۔ اس میں پانی ڈال دیا؟ بیٹی کہتی ہے کہ امیر المومنین نے منع کیا ہے کہ ملاوٹ نہیں کرنی۔ تو ماں کہتی ہے کہ امیر المومنین تھوڑی دیکھ رہے ہیں۔ تو بیٹی کہتی ہے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اگر امیر المومنین نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، ہم کو کہ ہم ملاوٹ کریں؟ یہ سننا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کو لوٹ گئے اور اگلے دن اپنی بیوی کو لے کر کے وہاں آ گئے۔ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام کہ جی آپ کی بیٹی سے ہم اپنے بیٹے کا نکاح کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ نکاح ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے ذریعے سے عمر ثانی، عمر بن عبدالعزیز پیدا کیے، اور پھر خلافت کا اسلام کا کام کافی آگے بڑھا۔ دیکھیں دینداری کو اختیار کرنا، اس کو پسند کرنا کتنا بڑا فائدہ ہے دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ لہٰذا میں تمام سامعین سے کہوں گا کہ اپنے بچوں کی شادی کریں تو دینداری کو دیکھ کر کے کریں، اس میں انشاءاللہ تعالی دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی۔